الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو کچھ سمجھ ہوتی۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں بہت زیادہ روئیں گے، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کر رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی جہاد میں نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تم پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنے دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی 81، 82، 83 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم منافقوں کے لیے 70 مرتبہ توبہ استغفار کرو، تب بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ 70 دفعہ کرو، 70,000 مرتبہ کرو، اللہ ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ کفر کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی بخشش کی صورت نہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ تمام آیات غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور پیچھے آپ کے سامنے غزوہ تبوک کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اسی پس منظر میں یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینے سے نکلے رومی بادشاہ سے اور رومی لشکر سے لڑنے کے لیے، تو یہ لوگ جو منافق لوگ تھے، یہ کمبخت منافق لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، بہانے کر کے جھوٹا عذر بیان کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور خوشی منا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہم جہاد کے لیے نہیں نکلے، ہم نے اپنی جان کو اپنے مال کو محفوظ کر لیا، اور خود تو کیا نکلتے دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دیکھو گرمی کا موسم ہے، اتنی گرمی میں تم مت نکلو، پیر بھی جل رہے ہیں، جان بھی خطرے میں، جان بھی جانے کا خطرہ ہے، اس لیے تم نکلو مت۔ خود تو یہ کم وقت کیا نکلتے، دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا، اور کھجوروں کے گچھے درختوں پر لٹک رہے تھے،
اور مدینے کے باشندوں کی معیشت اور گزر بسر کا ذریعہ یہ کھجور ہی تھی، اور اسی ذریعے وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو اتنی سخت گرمی میں تم لوگ مت نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ نَارُ جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں منافق لوگ کہ گرمی میں مت نکلو، شدید گرمی ہے، جان کا خطرہ ہے، دشمن مضبوط ہے، مت نکلو۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس گرمی کی بات تم کر رہے ہو اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی جہنم کی آگ کے اندر پائی جائے گی۔ جب تم جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے، دنیا کی گرمی کیا ہے؟ دن میں گرم موسم رہتا، رات کو ٹھنڈا موسم ہو جاتا، تھوڑے گھنٹوں کے لیے گرمی رہتی ہے، اس کے بعد پھر گرمی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جہنم کی گرمی تو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اور وہاں کی سزا، وہاں کا عذاب کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے کہ مت نکلو، گرمی کا موسم ہے، جہنم کی گرمی تو اس سے لاکھوں کروڑوں زیادہ سخت گرمی ہوگی، تو وہاں تم کیا کرو گے؟ وہاں تم کہاں سے بھاگو گے؟ وہاں تو تم کو بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کم وقت لوگ دنیا میں ہنس رہے ہیں، یہ دنیا میں لڑائی میں نہیں گئے، اپنے دوستوں کے پاس اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے، خوشی منا رہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں تمہارا ہنسنا تو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کم ہے، اور وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور آخرت میں تم کو بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ دنیا میں کیا ہے؟ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی بہار ہے، اس کے بعد جب تم مرو گے، جہنم میں جاؤ گے تو تم کو وہاں رونا ہی رونا ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ لڑائی سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ آئیں گے، جھوٹے بہانے کریں گے کہ یا رسول اللہ میں اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا، اب مجھ کو جہاد کے لیے اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کتنی ناراضگی اور کتنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے وہ جہاد کی اجازت مانگیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجئے تم کو اب آئندہ کبھی کسی لڑائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اب تم کبھی بھی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرو گے، دشمنوں سے تم نہیں لڑو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، ہر لڑائی میں تم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ہر لڑائی میں تم نے نفاق کا، منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، اب تم کو آئندہ کسی لڑائی میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ تم نے جو ہے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، غزوہ خندق کے اندر دھوکہ دیا، غزوہ تبوک کے اندر تم نے دھوکہ دیا، ہر لڑائی میں تمہارا کردار مشکوک رہا، کسی لڑائی میں بھی تم نے اخلاص کا، کسی لڑائی میں تم نے محبت کا اظہار نہیں کیا، ہر لڑائی میں تم نے منافقت کا اظہار کیا، دھوکے بازی کا تم نے مظاہرہ کیا۔ آئندہ تم کو میرے ساتھ کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور تم کسی دشمن سے مقابلہ نہیں کرو گے، اور آئندہ تم کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر لڑائی میں مسلمان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کیا ہے، آئندہ بھی مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اب تم کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔